ہسپتال میں مکمل طور پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک درمیانی عمر کا شخص سفید چادر اوڑے بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جسم پر مختلف آلات اور خوراک کی نالیاں لگی ہوئی تھیں۔ مشین لمحہ بر لمحہ دل کی دھڑکنوں کو نوٹ کر رہی ہیں اور کمپیوٹر میں اس کی مکمل معلومات موجود ہے۔ اور ایک عام معمول کی طرح ڈاکٹر مریض کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے اور دیکھنے کے بعد مایوسی میں سر ہلا کر چلا جاتا ہے۔ نرس تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مریض کی حالت تسلی بخش نہیں تھی اور وہ کئی مہینوں سے اس ہسپتال کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ہر روز بلا ناگہ ایک عورت اپنے 14 سالہ بچے کے ساتھ مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ دونوں ماں اور بیٹا مریض کو انتہائی شفقت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں اور ٹکٹکی لگا کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور نرس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بہتری کی کوئی صورتحال نظر آتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح نرس مایوسی کے ساتھ اپنا چہرہ ہلا دیتی ہے۔ اور یہ سلسلہ مہینوں سے جاری تھا اور مریض کی حالت بہت خطرناک تھی۔ وہ مسلسل بے ہوش تھا۔ جیسا کہ مریض کی تیمارداری کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے تو ماں اور بیٹا جب وقت مکمل ہوتا تو مایوسی کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکلتے اور نکلتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تبدیلیں ناکام ہو جائیں اور امیدیں ساتھ چھوڑ دیں اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے اور وہ صرف آسمان والے کا دروازہ ہے۔ یہ ماں اور بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے رحم طلب نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ خاتون اپنے شوہر کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کے لیے گر گرا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریضوں کی ملاقات دن میں صرف 2 دفعہ ہو سکتی ہے اور ماں اور بیٹا شام میں بھی آتے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض ان دونوں ماں بیٹا کو اچھے طریقے سے جان جاتے ہیں۔ دونوں ماں اور بیٹا ہمیشہ مریض کے پاس وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے وقت مقررہ پر وہاں سے روانہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہسپتال میں دیگر عملے کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ روزانہ مریض کو 2 مرتبہ دیکھنے آتے ہیں، حالانکہ ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ مریض مسلسل بے ہوش تھا۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر اس خاتون سے آخر کہہ ہی دیتا ہے، آپ روزانہ دن میں 2 دفعہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مریض کی حالت میں کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا۔ اس عورت نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اللہ اکبر۔ پھر بالآخر ایک دن ایسا ہوا، ماں اور بیٹے کے آنے سے پہلے ایک معجزہ رونما ہوا کچھ یوں کہ اتنے مہینوں سے بے ہوش پڑے مریض نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی، اچانک سے اپنے ماسک کو ہٹایا اور نرس کو آوازیں دی، اور جب نرس نے اس کو دیکھا تو حیرت اور تعجب کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا اور وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض نے تمام نالیوں کو ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نرس نے اس مریض کو کہا کہ ڈاکٹر ہی یہ سب نالیاں ہٹا سکتے ہیں، اور اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا اور وہ ڈاکٹر بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دیا اور اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا، اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کی جائے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مریضوں کو دیکھنے کا دوسری مرتبہ وقت ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر ماں اور بیٹا کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے۔ ڈاکٹر نے جب یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا، کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارا خامند ایک دن صحت یاب ہو جائے گا؟ اس نے کہا، مجھے مکمل یقین تھا کہ ایک دن جب میں اپنے خامند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اس سے ایک اور سوال کیا، آپ کے خامند کو تو شفا ہو گئی، لیکن میں سچ کہتا ہوں اس میں نہ تو کسی ڈاکٹر یا ہسپتال کا کمال ہے، میڈیکل میں کچھ حدود ہیں۔ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق تمام سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ ہسپتال آتی رہی ہیں۔ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے روزانہ کے معمولات کیا تھے؟ آپ اس دوران کیا کرتی رہی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، چونکہ اب آپ نے مجھے قسم دے کر پوچھا ہے تو میں اب آپ کو سچ بتاؤں گی۔ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو میں اس بات پر اطمینان کرتی کہ میرا خاوند اپنی حالت پر ہے اور اس کی صحت مزید خراب نہیں ہوئی، اور جب میں واپس جاتی میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے واپس جاتی، اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء کے محلے میں چلے جاتے، ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعاؤں کا صلہ مجھے دے دیا ہے اور مجھے میرے خاوند واپس مل گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان سب واقعات کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مزید پختہ ہوتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی آپ دلوں سے نکال لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان پر مشکلات آتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے وہ ہے ہمارا صبر۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے 2 چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک صبر اور دوسرا نماز، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا دے اور ہماری جائز خواہشات کو پورا
نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔